امام نے سلسلہ سند ارشاد فرما کر توجہ سلسلہ سند ارشاد فرما کر ہماری کے پردے کو گرا دیا. چونکہ امام رضا نے حدیث ایک ساتھ نہیں ارشاد فرمائی. کل پرسوں عرض کروں گا کہ ٹکڑوں میں کیوں ارشاد فرمائی, ٹھہر ٹھہر کر کیوں ارشاد فرمائی. آنے والی تقریروں میں گفتگو ہوگی. ایک فقرہ ارشاد فرمایا, سلسلہ سند ارشاد فرمایا, ہماری کا پردہ گرا دیا, مجمع چلایا, ذکری بیان فرزند رسول کچھ اور بیان کیجئے, دیدار دکھائیے. پھر آپ نے اگلا فقرہ بیان کیا, پھر مجمع چلایا. لیکن یہ سواری رکی ہوئی نہیں ہے, یعنی حدیث ارشاد ہوتی جا رہی ہے اور سواری بڑھتی جا رہی ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذرا تہذیب عزاداری سے مثال دے کے ایک چیز بچوں کو سمجھا دوں. جب آپ کے لاکھوں کے مجمع میں ذوالجناح کی زیارت آتی ہے یا ہزاروں کے مجمع میں تابوت آتا ہے, تو جو لوگ اتنے بھیڑ میں تابوت کے قریب ہوتے ہیں یا ذوالجناح کے قریب ہوتے ہیں, جب ذوالجناح اور تابوت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو بہت سے آگے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس سے آگے والے وہاں آ جاتے ہیں, یعنی لوگوں کی جگہ خود بخود بدل جاتی ہے بھیڑ کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سواری جس سے لوگ لپٹے ہوئے ہیں, اگر وہ سواری چل رہی ہے, مسلسل آگے بڑھ رہی ہے, تو ایسا ہوگا جو لوگ پہلے آ کے قریب آ گئے ہیں, جب سواری آگے بڑھے گی وہ پیچھے رہ جائیں گے, اگلے پھر آگے آ جائیں گے. لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء اور محدثین جو سواری کی بہاریں پکڑے ہوئے تھے امام رضا کی, آج کی تاریخ میں جملہ یاد رکھیے گا, سواری کی بہاریں پکڑے ہوئے تھے امام رضا کی. سواری نیشاپور کی راہوں پہ بڑھتی رہی, مجمع ساتھ چلتا رہا, مگر علماء نے بہار نہیں چھوڑی. علماء نے سواری نہیں چھوڑی, تو ساتھ ساتھ چلتے رہے. کوئی ان علماء کی جگہ نہیں لے سکا. بڑے بڑے فقہ حدیث کے امام ساتھ تھے. آج کی تاریخ میں جملہ آپ کے حوالے, رضا سواری پر ہے, علم پیدل چل رہا. رضا سواری پر ہے, علم پیدل چل رہا ہے. امام نے سند ارشاد فرمائی, اور جیسے ہی فرمایا کہ مجھ سے فرمایا میرے والد گرامی موسیٰ بن جعفر عبد صالح نے, ان سے فرمایا ان کے والد گرامی جعفر صادق نے, ان سے فرمایا ان کے والد گرامی محمد باقر نے, ان سے فرمایا ان کے والد گرامی علی بن حسین نے. نام یاد رکھیے گا, آج کی تاریخ تک آ رہا ہوں. ان سے فرمایا ان کے والد علی بن حسین سید الصالحین زین العابدین نے, ان سے فرمایا ان کے والد حسین بن علی نے, ان سے فرمایا ان کے والد علی بن ابی طالب امیر المومنین نے. اسی طرح بیان ہوا, ان سے فرمایا رسول نے, رسول سے فرمایا جبریل نے, جبریل نے کہا خدا فرماتا ہے. یہ کہا تھا کہ پردہ گر گیا, ہماری کا سواری آگے بڑھی. جیسے ہی ہماری کا پردہ گیا, امام احمد بن حنبل نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا اس سلسلہ سند, توجہ, اس سلسلہ سند کو لکھ لو. اگر دیوانے پہ پڑھ کے پھونکا جائے گا تو عقل آ جائے. اگر دیوانے پہ پڑھ کے پھونکا جائے گا تو عقل آ جائے گی. مجھے یہاں سے بہت تفصیلی طور پہ گفتگو کرنا ہے. کچھ آ جائے گی, کچھ کل, کچھ پرسوں. کس کے نام ہے, کس کے نام ہے, علی اور علی کے معصوم
بیٹوں کے، اس میں رسول کا بھی نام ہے، یہاں سے شروع کرنا ہو بات کو، اس میں مصطفیٰ کا بھی نام ہے۔ امام احمد میرے ابا کہہ رہے ہیں دیوانے پہ پڑھ کے تھوکا جائے تو عقل آ جائے، اب جس کے نام سے دیوانے کو عقل آ جائے گی اسے بخار میں ہزیان کیسے ہوگا؟ یہ تو ایک نام کے بارے میں بتایا، ایک نام کے بارے میں بتایا، اب سنیے باقی کاموں کے بارے میں۔ علماء اہل سنت نے یہ لکھا کہ دنیا کے 7 بڑے بادشاہوں میں اس واقعے کے بعد 7 ایسے بادشاہ جن کا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں ہے، شیعہ مسلک سے نہیں، 7 ایسے بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل کے فرمان کے بعد یہ وصیت کی کہ یہ نام کپڑے پہ لکھ کے ان کے کفن پہ رکھے گا۔ یہ نام رضا سے لے کے رسول تک اور خدا تک یہ نام، یہ سلسلہ تو بیٹا جہاں جگہ بھی جب بیٹھو، یہ نام لکھ کے پانچے پہ کفن میں رکھے گا۔ علماء اہل سنت نے 7 بادشاہ جن کا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں ہے، مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پہ، جب وہ مر گئے ان کی وصیت کے مطابق ان کے کفن پہ یہ لکھ کے رکھا گیا۔ جب وہ مر گئے تو کسی وزیر، کسی غریب، کسی شہزادے کے خواب پہ آئے تو پوچھا گیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا آخرت میں مرنے کے بعد؟ تو ان بادشاہوں نے کہا ان ناموں کی وجہ سے خدا نے بخش دیا۔ بہت توجہ کے ساتھ میرے سوال کو نوجوان دوست اور بچے محفوظ کریں، وہ کون سا مسلمان ہے شیعہ سنی کسی بھی مسلک کا جس کے کفن پہ اللہ کا نام نہیں ہوتا؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس کے کفن پہ خدا کا نام نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے سب کے کفن پہ خدا کا نام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان ناموں کی وجہ سے بخشے گئے۔ کیا توحید خطرے میں پڑ گئی؟ لے کر میں کیا کروں گا، اے حب حیدر سے دل موتر غلام لے کر میں کیا کروں گا۔ عہد میں آیا تھا جو فرشتہ یہ کہہ کے محسن چلا گیا ہے، عہد میں آیا تھا جو فرشتہ یہ کہہ کے محسن چلا گیا ہے، لکھی ہے ناد علی کفن پر
تکبیر چھوڑ کے رضا رضا پکار رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ سب فکر آخری منزلوں میں کام آئیں گے۔ آج یہ ذکر ہے کہ کفن پہ ان کے نام لکھے گئے، رضا کا، موسی کاظم کا، جعفر صادق کا، علی بن حسین کا، اللہ نے بخش دیا۔ تو چلو پتا تو چلا کن ناموں پہ لوگ بخشے جاتے ہیں۔ کن ناموں پہ لوگ بخشے جاتے ہیں۔ ایسے ہی نام لکھنا چاہیے کہ ہر منزل سے گزر جائے، ایسے نام کا کیا فائدہ ہر جگہ پھنس جائے۔ شیعہ علماء کی بھی سن لیجئے، جو شیعہ علماء کیا کہتے ہیں اس ناموں کے بارے میں۔ ہمارے ابھی بہت دور کی بات نہیں کر رہا، پہلے قریب کی بات سن لیجئے۔ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے زمانہ نہیں دیکھا تو نام تو سنا۔ آقائے محسن حکیم طباطبائی اللہ صاحب مستمسک قربت الوسطی، آقائے محسن حکیم طباطبائی یزدی، جن کی کتاب پہ انہوں نے حاشیہ لکھا، آقائے محسن حکیم، آقائے خوئی اللہ ان تین علماء کا فتویٰ، اور بھی ہے میں قریب سے بتا رہا ہوں، ان تین مجتہدین اور مراجعین کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ سلسلہ سند جو رضا نے بیان کیا ہے، اسے ہر شیعہ اپنے کفن پہ لکھے۔ اپنے کفن پہ لکھے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب یاد رکھیے گا، ایک طرف ہے عقل مل رہی ہے دیوان کی، دوسری طرف مغفرت ہو رہی ہے۔ اب تیسری چیز کی تاریخ تشیع میں فقہ اور اصول کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جواہر الکلام۔ جن لوگوں نے فقہ اور اصول کی تعلیم حاصل کی ہے ان کے لیے جواہر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی اللہ ان کا نام ہی کافی ہے، ان کی عظمت یہ ہے فقہ اور اصول کے دنیا۔ جواہر الکلام ایک ایسی کتاب ہے ہماری فقہ کی دنیا کی، اصول فقہ کی دنیا کی، کہ اگر کوئی اس کا ایک پیراگراف صحیح پڑھ کے سنا دے تو اسے مجتہد مان لیا جاتا ہے۔ ایسی کتاب ہے، اس کتاب سے، اس کتاب کے لکھنے والے نے جو کچھ خود اس کتاب میں لکھا اپنے بارے میں وہ بتا، شیخ محمد حسن نجفی انہوں نے کہا کہ میں جب جملے سنی ہوں، انہوں نے کہا میں نے اس سلسلہ سند کے بارے میں بارہا ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اس سلسلہ سند کو، ناموں کو پیالے پہ لکھ کے، پانی اس میں ڈال کے اور ذرا سی کھا کے شفا ڈال کے پیتا ہوں تو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ صاحب جواہر کا قول ہے، لوگ کتابیں پڑھیں۔ میں صاحب جواہر سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، اللہ کا نام لکھ کے پی لیجئے، توحید خطرے میں نہیں پڑ رہی، اہل بیت کا نام لکھ کے شفا ہوتی ہے، اس پہ کھا کے شفا۔ دوسری بات
مشکل پڑے تو پڑھ کے دیکھ لو، مطلب مار کے دیکھ لو، تجربے کیا کرو، انکار مت کیا کرو، تجربہ خود بتا دے گا کہ آل محبت کیا ہے۔ سیدہ کی کہانی میں ہے کیا؟ یہودی کے گھر شادی میں جا کر رسول کی بیٹی نے ایک دلہن کو زندہ کیا ہے۔ واقعہ اس وقت نہیں سنا رہا، ایک دلہن کو زندہ کیا ہے رسول کی بیٹی نے۔ جنہیں انکار ہے وہ میرے سامنے بیٹھ جائے آ کر، جو حوالے ڈھونڈتے پھرتے آل محبت کے معاملے میں کتابوں کے حوالے بعد میں ڈھونڈا کرو، پہلے ہر چیز کو قرآن سے ملا کے دیکھو۔ مجھے بس ایک بات بتا دو، اعتراض کس چیز پر ہے؟ زہرا کے مردہ زندہ کرنے پر؟ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں زہرا ہے کون؟ حضرت مصطفیٰ۔ تو کہو ذرا منہ کھول کے کہ مصطفیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ کسی کا جرأت ہے جو کہے کہ مصطفیٰ باز اللہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے؟ اور پھر اہم بات تو یہ ہے کہ 500 اور مجھے نہیں پتا آپ کا ذہن اب کہاں ہے، اگر تقریر جہاں جا رہی ہے یہ آپ کے حوالے اور اسے محفوظ کیجئے گا۔ زہرا یہودی کے گھر شادی میں پہنچی، زہرا کی شان و شوکت، عظمت و اجلال و رفعت کو دیکھ کر دلہن پڑ گئی، عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ یہودی قوم، سارے یہودی دنیا کے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے، جب دلہن زندہ ہوئی تو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی، دلہن جو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی تو عورتیں بھی ایمان لائی۔ دیکھا تو جو ہوگا وہ دلہن نے بڑھ کے دیکھا ہے، یہ عورتیں کیسے ایمان لے آئی؟ دلہن کے ایمان لانے پہ عورتیں بھی ایمان لے آئی۔ مجھے نہیں پتا کس کا ذہن کہاں پہنچا، عورتیں ایمان لائی تو مرد بھی ایمان لے آئے۔ کس کی قوم ہے؟ موسیٰ کی۔ زہرا کے آنے پر 500 بے ہوش ہو گئی اور دلہن مر گئی۔ ذرا پڑھو، جب موسیٰ نے کہا پروردگار تجلی دکھا دے، میں نہیں دیکھ سکتے، قوم نے ضد کی، میں اچھا قوم میں سے منتخب کر کے لاؤ۔ 700 لائے تھے، 700 مر گئے موسیٰ میں۔ اس لیے میں بہت تیز گزر رہا ہوں، یاد رکھیے گا بس اس ترتیب کو، تفصیلات کل پرسوں آنے والی تقریروں میں آئے گی۔ بے ہوش ہو گئے 700، تو 700 مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، زہرا نے دلہن کو زندہ کیا۔ قیامت تک جملہ یاد رکھنا، تاریخ خطابت نہیں، علم کلام کا اہم ترین جملہ کہہ رہا ہوں۔ 11ویں امام نے کیا کہا تھا؟ ہم کائنات پر حجت ہے، ہماری دادی ہم پر حجت ہے۔ زہرا نے دلہن کو زندہ کر کے بتایا، قیامت تک زہرا کی نسل میں وہی امام اور حجت ہے جو مردے زندہ کر سکتا۔ یا دوسرے اماموں کی برابری کرے،
وہ ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا دے. ارے صحرا کے بیٹے تو وہ مردے بھی زندہ کرتے, دلوں کو بھی زندہ کرتے. وہ تو بلخ سے آتا تھا, بہت دور سے آتا تھا. ایک دن ہر سال آتا تھا, جب حج پہ آتا تھا تو امام کی زیارت کو آتا تھا. ایک دن بیوی کہنے لگی, ہر سال جاتے ہو تحفے لے کر جاتے ہو, ہدیے لے کر جاتے ہو, کبھی تمہارے امام نے تمہیں کچھ نہیں دیا, کبھی تمہارے امام نے تمہیں کچھ نہیں دیا. بیوی نے تو بلخ میں کہا تھا, گھر میں کہا تھا. آج جو آیا حج کر کے امام کی زیارت کرنے کے لیے, تو چوتھے امام کے گھر میں دسترخوان بچھا تھا, آفتابہ رکھا تھا, چلمچی رکھی تھی, لگن رکھا تھا پانی گرنے کا, ہاتھ دھونے کا. تو ایسا کرتے نہیں ہے, لیکن آج کچھ عطا کرنا ہے. تو کھانے سے پہلے ایک مرتبہ کہنے لگے ہاتھ دھلا دے. اس نے پانی گرایا, پانی سید الساجدین کے ہاتھوں پہ آیا, پانی لگن میں گرا. امام نے کہا ذرا دیکھ لگن میں کیا ہے, لگن میں کیا ہے. اس نے دیکھا تو وہ پانی دھول ہونا چاہیے تھا نا ہاتھوں کا, اس پہ جواہرات تھے. تو امام نے کہا تیری بیوی نے شکایت کی تھی نا, تیری بیوی نے شکوا کیا تھا نا. اچھا, جب اس بیوی نے دیکھیے شوہر کا ایمان دیکھیے, جب بیوی نے اپنے گھر میں بلخ میں شکوا کیا کہ ہر سال تم ہی تحفے لے جاتے ہو, تمہارے امام کبھی تمہیں کچھ نہیں دیتے, تو کہنے لگا چپ رہے, تجھے پتا ہے ان کو دلوں کا حال معلوم ہے. تو یہاں کہہ رہی ہے, وہ وہاں سن رہا ہے. پہنچ گیا جملہ, کچھ کہنے کی اجازت ہے. اس نے کہا تو یہاں کہہ رہی ہے, تو یہاں وہ وہاں سن رہے ہیں. تو یاد رکھنا, پراسب عزاداری کے خلاف منہ کھولنے والوں, تم یہاں بول رہے ہو امام. لے کے پہنچا جب گھر واپس دولت, تو کہا لو تم نے شکایت کی تھی, انہوں نے یہ دولت دی. کہنے لگی اگلے سال تو میں بھی چلوں, اگلے سال تو میں بھی چلوں گی. آپ نے دیکھا لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کے ایمان کو تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور ایک ایمان لاتا ہے تجربہ. علماء جب کہتے ہیں تجربہ کرو, تو علماء آپ کے لیے کہتے ہیں, ہمارے لیے کہتے ہیں. تجربہ اس لیے کرو کہ انکار مت کرو, محبت کے آسان کا انکار. وہ اگلے سال آیا تو لیتا آیا. ابھی مدینے سے دور تھا کہ راستے میں بیوی بیمار ہوئی. یاد ہے, راستے میں بیوی بیمار ہوئی, مر گئی. ظاہر ہے کہ جب بیوی بیمار ہوئی, جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی, لبے دم تھی, تو فاصلہ بہت تھا مگر اتنا نہیں. اس نے یہ سوچا کہ اب بیوی لبے دم ہے, تو میں چونکہ امام کے پاس کائنات کا اختیار ہے, تو میں امام کی خدمت میں پہنچوں اور ان سے عرض کروں کہ میری بیوی لبے دم مرنے والی. تو ادھر وہ چلا, ادھر اس نے دم توڑا. پیچھے خبر آ گئی آتے آتے امام کے گھر تک پہنچتے پہنچتے کہ بیوی مر آ گیا, مگر آ چکا تھا امام کے پاس, تو آ گیا. تو اس نے آگے مجھے بلا دے. امام نے کہا واپس جاؤ, جہاں چھوڑ کر آئے ہو وہیں بیٹھی ہوئی ہے.
ایسے میں اگر کسی کو واقعات ہی سنانے ہیں تو ائمہ کے دور پہ سناؤ، ائمہ کے دور پہ واقعات سناؤ، لطیفے سنا کے توہین اہل بیت مت کرو۔ مجھے بھی بتایا کہاں کیا ہو رہا ہے، مجھے بھی معلوم ہے بہت لطیفے سنا کے ممبروں سے توہین اہل بیت کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں۔ کام ہی بیٹھی ہوئی پہنچے، اب جو آیا مجھے کیا ہوا، تو بالکل آخری وقت پر میں کیا ہوں تو اس نے کہا مر گئی تھی، فرشتے میری روح لے کے جا رہے تھے۔ ایسے میں نے ایک ہستی کو دیکھا، ایک جوان خوبصورت چہرہ، وہ سامنے سے آ رہا ہے، فرشتوں سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو، کیسا وقت آ گیا ہے، مدت پوری ہو گئی، عمر پوری ہو گئی، انہوں نے کہا اسے واپس کرو، چلو پھر چلو، تمہیں زندگی مل گئی ہے، آئی تو بات کی زیادت کے لیے لے کے آگے جیسے ہی امام کی بس سب میں داخل ہوئی اور امام کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی یہی تو ہے جس نے مجھے واپس کیا۔ یہی تو ہے کس نے مجھے واپس کیا ہے۔ دیکھیے یہ تو میں نے بتا دیا کہ دادی کی بھی عظمت ہے کہ مردے زندہ کر دے، بیٹوں اور پوتوں کی بھی عظمت ہے کہ مردے زندہ کر دے۔ اب آج اس دور میں ہماری ہی بس میں بیٹھ کر کچھ لوگ اہل بیت کا چاہنے والا اور شیعہ ہونے کا دعویٰ کر کے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں مردے اہل بیت کیسے زندہ کرتے ہیں، یہ تو توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اب جملہ میرا یاد رکھیے اور اس پہ آنے والی تقریروں میں گفتگو ہوگی۔ ہم توجہ کیجیے گا، ہم اگر مان لیں کہ وہ مردہ زندہ کرتے تو توحید خطرے میں پڑتی ہے، اور وہ زندہ کر رہے تو خطرے میں نہیں پڑ رہے۔ جب وہ زندہ کر رہے ہیں تب توحید خطرے میں نہیں پڑ رہی۔ توحید آپ کو زیادہ قریب ہے، پسند ہے کہ وہ زیادہ محافظ ہے؟ اب جب آگے آئے ذکر تک تو سنو کس منزل پہ آگے روکا ہے میں نے آپ کو۔ جب وہ زندگی دے رہے ہیں، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسے واپس لے جاؤ، تو فرشتے بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، جملہ یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا۔ جہاں فرشتوں کا عقیدہ خطرے میں نہیں پڑتا، اور آج کچھ لوگوں نے سلسلہ نسب کو دیکھو،
شجرا تو دیکھو، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں بلا کا بیٹا ہوں۔ جب سید الساجدین یہ کہہ رہے تھے تو کیا توحید خطرے میں تھی؟ اور کوئی کیا ایسا نسب بیان کرے گا؟ سید الساجدین کا یہ کہنا کہ میں کعبے کا بیٹا ہوں، میرے شجرے کو سمجھو۔ کوئی اٹھ کے بول سکتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے جسے اپنے باپ کا ہی نہ پتا ہوا ہے؟ سجاد بول رہے ہیں میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں بلا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ بس یہی ہے کعبے کے بیٹے، اس لیے کہ کعبے میں انہی کا باپ آیا ہے۔ اگلا جملہ بھی آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ یہی ہے کعبے کے بیٹے، اس لیے کہ کعبے میں انہی کا باپ آیا ہے اور کعبے میں انہی کا بیٹا آئے گا۔ کہ خطبہ علماء اہل سنت اور علماء شیعہ دونوں نے اس خطبے کو لکھا ہے۔ سید الساجدین کے اس خطبے کو جو شام کے دربار میں دیا گیا ہے، شیعہ سنی سارے علماء نے لکھا۔ خطبے کے کچھ جملے سنائے جاتے ہیں، ذرا کچھ جملے سنیے، لیکن خطبے سے پہلے کیا ہوا وہ بھی سنیے۔ خطبے سے پہلے یہ ہوا کہ دربار میں جس وقت قافلہ، دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ اہل حرم کو دربار میں کئی بار بلایا گیا تو بہت سارے واقعات الگ الگ جگہوں کے۔ یہ جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن جب دربار میں بلایا گیا تو دربار بھرا ہوا ہے، تو نوبت بج رہی تھی۔ اب بزرگوں کو تو پتا ہے، بچوں کو پتا ہے۔ مشہد گئے ہو امام رضا کی جانب فجر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے اذان سے نوبت بجتی ہے۔ یہ نوبت کس چیز کا اعلان ہے؟ اقتدار کا، شاہی کا، سلطنت کا۔ نوبت بادشاہوں کی بجتی ہے، نوبت شاہوں کی بجتی ہے۔ بس لفظ نوبت یاد رکھیے گا۔ اس وقت دربار میں قافلہ داخل ہوا تو نوبت بج رہی تھی، تو یزید کے بیٹے نے سید الساجدین سے کہا تم نے سنی میرے باپ کی نوبت؟ تو سید الساجدین نے کہا ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔ ایسے میں وہ منزل آ گئی کہ جب امام نے خطبہ شروع کیا، توجہ، خطبہ شروع کیا، خطبہ جو امام نے شروع کیا تو حمد الہی، ثناء صفت پیغمبر، اس کے بعد تیسرے حصے میں فضائل علی۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے۔ یہاں سے خطبے کو شروع کیا، تھوڑی دیر توحید پہ گفتگو، خدا کی ثنا و صفت، پھر رسول کی تعلیم، اس کے بعد کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں جو علی المرتضیٰ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حیدر کرار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے ذوالفقار اتری۔ ابھی فضائل علی سنا رہے ہیں، اور جو فضائل علی سنا رہے، فضائل علی، ایسے میں جب یزید نے دیکھا کہ فضائل علی سنائے جا رہے ہیں تو یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا، مؤذن نے اذان کہی، مزاج سمجھ میں آیا۔
جب زمانے سے فضائل علی برداشت نہیں ہوتے تو سہارا دین کا دیا جاتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں لوگ؟ جب زمانے سے فضائل علی برداشت نہیں ہوتے تو سہارا دین کا لیا جاتا ہے. اس یزید سے کوئی پوچھے کہ ابھی تو تو نے کہا تھا نہ قرآن آیا نہ وحی آئی نہ کوئی رسول نہ کوئی دین، لیکن جیسے ہی فضائل علی سنے تو اذان کہلوا دی. اب پتہ چلا بہت سے لوگوں کو نہ نماز سے دلچسپی ہے، نہ روزے سے، نہ اذانوں سے، نہ عبادت سے، مگر چونکہ علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، کبھی نماز لے آتے، کبھی کبھی روزہ، کبھی مخاطب کیا یزید کا ایک جملہ یزید سے کہا، ایک یزید کے بیٹے سے کہا. یزید کے بیٹے سے کہا وہ جو بج رہی تھی وہ تیرے باپ کی نوبت تھی جو ختم ہو گئی، یہ میرے باپ کی نوبت ہے. جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں اٹھ کر، میں اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں جو میرے برادران اہل سنت یہاں بیٹھے مجھے مسلسل سن رہے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ ہمارے اندر کے مسائل، ہم اپنے اندر کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں. ہماری قوم میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے، مجلس ہو رہی ہے، اب سنا عورتوں میں بھی یہ کام شروع ہو گیا، مجلس ہو رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا، مجلس روک دیجئے، پہلے نماز پڑھیے. پہلی بات تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شیعہ مسلک میں، شیعہ فقہ میں، فقہ جعفری میں نماز اگر اول وقت نہ پڑھی جائے تو کیا قضا ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ 4 آدمیوں کو پتا ہے، باقی سب کو کیوں نہیں پتا؟ باقی سب کو کیوں نہیں پتا؟ شریعت کیوں نہیں معلوم آپ سب کو؟ شیعہ مسلک میں نماز اگر اول وقت نہ پڑھی جائے تو کیا قضا ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. دوسری بات، شیعہ مذہب میں نماز جماعت واجب نہیں ہے، نماز پڑھنا واجب ہے. جماعت واجب نہیں ہے، جماعت واجب نہیں ہے، جماعت مستحب ہے، نماز واجب ہے. ہمارے یہاں کی مجلسوں کا اعلان کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ہمارے یہاں کی مجلسوں کا اعلان ہوتا ہے مجلس بعد نماز فجر، مجلس بعد نماز ظہر، مجلس بعد نماز ظہر، مجلس بعد نماز مغرب ہے. ان کیس اگر مجلس جاری ہے اور نماز کا وقت ابھی آ گیا، فرض کیجئے کہ 10:15 بجے مغرب کا وقت ہے، فرض کر لیجئے مجلس جاری ہے تو وقت وسیع ہے نا، مجلس ختم کر کے نماز پڑھ لیجئے گا. یہ کون لوگ اٹھے جو بیچ مجلس میں کہتے ہیں مجلس بند کرو، مجلس بند کرو، ابھی جماعت نماز ہوگی. اب پوچھتا ہوں، جب بیوی سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، جب فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہو، جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہو،
کے بولیں گے، شعور می سمیت مار بن کے بولیں گے۔ خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا، خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا، قسم حسین کی مختار بن کے بولیں گے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کسی کو چاہ رہے کہاں پہ پڑھنا ہی ہے، اول وقت پڑھنا فضیلت ہے لیکن واجب نہیں ہے، واجب نہیں، وقت وسیع ہے تو جب سارے کام کر رہے ہوتے ہو تب یاد نہیں آتا، جس کا آدھا سید الساجدین نے بیچ اذان میں روکا، الساجدین نے دو باتیں بتا دی۔ ایک بات تو یہ بتا دی، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجلس کے بیچ میں اذان ذکر ہو رہا ہے اور اذان ہو گئی، اپنی جگہ پر ہے۔ سید الساجدین کے خطبے کو اذان میں روکا تھا، سید الساجدین نے پھر خطبے سے اذان کو روکا۔ کیوں روکا؟ یہ بتانے کے لیے روکا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر اذان دو گے تو ہوگا۔ سنا ہے نا آپ نے کہ علامہ اقبال نے کہا کربلا میں لا الہ الا اللہ، کوئی الدین اجمیری نے کہا کربلا میں لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین نے توحید کی حفاظت کی، اس کا مطلب ہے سید الساجدین نے توحید کی حفاظت کی۔ چونکہ تاریخ آج میرے شہزادے کی آ گئی تو میں اس پہ، ورنہ ہو سکتا میں آخر میں گفتگو کرتا جب بہت سے مطالب آپ تک پہنچ چکے ہوتے، اس لیے بس بغیر کسی تمہید کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تفصیلات پہ کہ سید الساجدین جو قید شہید، جو مصیبتیں سہی، توحید کی حفاظت پہ سہی، سوال ہے آپ سے، بلکہ بارگاہ امامت میں ہاتھ چھوڑ کے پوچھتا ہوں، اے حسین کے بیٹے آئے ہو توحید بچانے، فضائل سنا رہے ہو علی کے؟ تو امام بھی یہی کہیں گے کہ یہ فضائل جب تک سنائے جاتے رہیں گے حفاظت توحید ہوتی رہے گی، حفاظت توحید ہوتی رہے گی۔ کہ اے سید الساجدین، میں بلا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں کعبے کا بیٹا، اب کعبے کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہو کعبے کی طرف۔ ایک مسجد ہے لاہور میں، اس کا نام ہے بنت الکعبہ، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، کسی نے نہیں کہا شرک ہو گیا، کیوں؟ اس لیے مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، تو تعلیس کے حساب سے بنت الکعبہ کہتی ہے۔ اگر کوئی کعبے کا بیٹا ہے سجاد میں، سے نہیں ہوگی، کل دن سے مسلسل ہو جائیں گے، آج کچھ بھی آپ کو پتا ہے، حفاظت بھی ہے، شک بھی ہے، جلوس بھی ہے، زیادت بھی ہے۔ میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں بیٹا کا بیٹا ہوں، میں حجر کا بیٹا ہوں، جس کا طواف واجب ہے اس کا بیٹا ہوں۔ کعبے کا بیٹا ہوں، جس کا طواف واجب ہے اس کا بیٹا ہوں، جس کا حج واجب ہے اس کا بیٹا ہوں۔ حج کعبے کا ہوتا ہے، کعبے کا حج ہوتا ہے، جس حجر اسود کو بوسہ دینا واجب ہے اس کا بیٹا ہوں۔
جس زمزم سے سیلاب ہونا سوال ہے، جس بنا پہ ٹھہرنا واجب ہے، اس کا بیٹا سمجھ میں آیا واجبات کا بیٹا ہو، واجبات کا بیٹا ہو، واجبات کا بیٹا، واجبات دین شریعت ہمارے ساتھ ہے، ہم ٹھہر جائیں تو شریعت ٹھہر جائے، ہم چل پڑے تو شریعت چل پڑے۔ یاد رکھیے گا، مجھے نہیں پتا میں آگے بڑھ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا، جیسے چاہیے ویسے۔ یہ تو طے ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک سجاد پاپے والا چلائے، تو یاد رکھنا سجدہ بھی سجاد کے ساتھ ساتھ چلا، سجدہ بھی سجاد کے ساتھ ساتھ چلا۔ آج دوپہر کی مجلس تو حیدرآبادی میں ایک شعر پڑھا، آپ کاروبار کے رہنے والے، پاکستان کے تشہیر کی تاریخ کی علمی دنیا کی ایک ایسی شخصیت جس سے آپ خوب واقف ہیں، ہماری عزت و آبرو ہے علامہ طالب عبدالرحیم صاحب، خدا ان کے سائے کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ۔ ان کے والد بہت بڑے عالم کبیر مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ کو بابو کا شعر، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں پہ گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں، میری آنکھوں پہ گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں، 40 سال تمہارا امام خون کے آنسو رویا، 40 سال۔ یہ تو سجاد ہے۔ علماء اہل سنت نے امام باقر کے لیے ایک جملہ لکھا ہے۔ امام باقر کربلا میں عاشور میں 5 سال کے تھے، اور یہ میں نے کسی منزل پہ پڑھا، جب 11 محرم کا ذکر کروں گا تو تفصیل سناؤں گا کہ 11 محرم کو آپ سنتے ہیں رسیاں لائی گئی، توق لائے گئے، تو صرف ایک توق نہیں لایا گیا، ایک بڑا توق لایا گیا سجاد کے لیے، ایک چھوٹا توق لایا گیا باقر کے لیے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کر رونا۔ تمہارے ہر امام نے چیخ مار کر رونے کا مطالبہ 2 وجہوں سے کیا ہے۔ پہلی وجہ حسین کا جملہ، دوسری وجہ سجاد کا جملہ۔ حسین کہتے تھے مجھے رلا رلا کے مارا گیا، حسین کہتے تھے مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ اور امام سجاد نے کہا کہ جب ہم اسیروں کو گرفتار کر کے اسیر کر کے اہل حرم کو لے جایا گیا عاشور کے بعد سے، تو اگر ہم میں سے کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا تو اس کے سر پہ تازیہ لگایا جاتا۔
मदीने के जानवर ज़िबा हो रहे हो, कसाब गोश्त पे कपड़ा डाल देते थे, लेकिन अगर जानवर ज़िबा होते देख लेते तो पूछते कैसे पानी पिलाया था। वो कहता हाँ बोला, हुक्म शरीयत से वाकिफ हूँ। तो नबी के रोज़े का रुख करते और कहते नाना मदीने के तो जानवर भी प्यासे नहीं मारे जाते, अरे तेरा नवाजा। खुदा तुम्हारी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे, खुदा तुम्हारी आंखों पे रहमत नाज़िल करे। सुन लो और सुन लो, शहादत की रात है। सुनते हो ना, तौक पहनाया गया, हथकड़ियाँ पहनाई गई, जंजीरें पहनाई गई, सलासिल पहनाए गए, बेड़ियाँ पहनाई गई। तो जरा सुन लो कि कैसी थी जंजीर है। तौक ऐसा था जिसके अंदर की तरफ लोहे की कीलें थी। जिसके अंदर की तरफ लोहे की कीलें थी और जंजीरें गले से लेकर तौक से लेकर हथकड़ियों तक और पाँव में बेड़ियों तक जंजीरें ही जंजीरें थी। और मालूम है, मेरी तरफ देखना, पूरे रास्ते में असीरी में इमाम के हाथ ऐसे लगे। इमाम के हाथ ऐसे रहे। जब 1 साल की कैद के बाद रिहा हुए और यजीद ने हद्दाद को बुलाया, लोहार को बुलाया कि तौक काट दो, तो लोहार तौक काटता जाता था और रोता जाता था। यजीद ने कहा रोता क्यों है? उसने कहा क्या करूं, इस कैदी का गोश्त गल चुका, हड्डियों से लहू जारी। की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, खुदा की आंखों पर रहमत नाज़िल करे। ये तो आपने सुना 1 साल की कैद के बाद, और जब लुटकर कैद से रिहा होकर काफिला वापस आया मदीने, और मोहम्मद हनफिया मिलने के लिए आए हैं मदीने के बाहर, और मोहम्मद ने पूछा मैंने सुना अली इब्न हुसैन आए हैं, तो सज्जाद खड़े हो गए। कहा चाचा आपने भी न पहचाना? कहा बेटा क्या आलम है? ये कह के जो गले से लगाया, तो सज्जाद ने कहा चाचा आहिस्ता, गले से लहू जारी है। खुदा की आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे, खुदा की आंखों पे रहमत नाज़िल करे। चाचा आहिस्ता, ये रिहाई के बाद की बात है। और अब जरा ये भी सुन लो कि कदम मुबारक पे क्या गुजरी। इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि मैं इमाम से मिलने जाता था मदीने में। ये करबला के वाक़े के बहुत बाद की बात है। तो मैंने हमेशा ये देखा, इमाम ज़मीन पर बैठते हुए अपनी अबा पैरों पे डाल लेते थे। एक दिन हवा चली, अबा जो उड़ी तो मेरी चीखें निकल गई, पिंडियों से लहू जारी। पिंडियों से लहू जारी था।